السلام علیکم ناظرین، ریپبلک پالیسی کے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ میں مدثر رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، بلوچستان پچھلے 70 سال سے ایک بدامنی کی لپیٹ میں ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں اور کئی حوالوں سے اس پہ بحث کی جا چکی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں بلوچستان میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں مختلف مقامات پر فورسز پر بھی اور سویلینز پر بھی بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے حملے کیے گئے۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ آخر کیا ہے، اور خاص طور پہ ابھی جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ کو بہت زیادہ سیریس مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں پہ جو آپریشن ہے وہ دراصل ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ وہاں کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے صرف ایک ایس ایچ او کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے جو خاص طور پہ ایک گلوبل پہلو ہے جس میں یعنی دیگر ایجنسیوں کا کردار ہے وہ کیا ہے، اور دہشت گردی کے کیا اس کے روپ ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب طاہر مقصود چینا صاحب۔ آپ پریزیڈنٹ ہے ریپبلک پالیسی کے اور اس کے علاوہ فارمر پولیس آفیسر بھی ہیں۔ سر، پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر، آپ نے بھی لازماً وزیر داخلہ صاحب کا یہ بیان ضرور سنا ہوگا جو انہوں نے حالیہ جو بلوچستان میں واقعہ پیش ہے اس کے رسپانس میں دیا، تو آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر، جو سوال آپ نے کیا ہے اور جس پیرائے میں وزیر داخلہ صاحب نے جس ہلکے پھلکے انداز میں یا سیریس انداز میں یہ کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی۔ وہ ایسے نان سیریس ہیں نہیں ہیں، بڑے سیریس اور سنجیدہ شخص ہیں، بٹ یہ جو انہوں نے بات کی یہ انتہائی غیر سنجیدہ اور ایک لطیفہ ہے کہ بلوچستان جو ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے وہاں پہ دہشت گردی اور بدامنی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس وقت وہ تھوڑا زیادہ بڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ یہ جا کے کہہ دینا کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، جبکہ وہاں پہ جو آخری رپورٹیں آئی ہیں کہ اس ایک رات میں کوئی 70 کے قریب جو ہیں، یہ 54 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں، اور جبکہ وہ اس واقعہ سے چند دن پہلے یہاں پہ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کا جو کچے کا علاقہ جہاں پہ پچھلے 1.5 سال سے مسلسل پولیس آپریشن کر رہی ہے، وہاں پہ کوئی 1 درجن سے زائد لوگ جو ہیں وہ پولیس کے شہید ہو گئے۔ بلکہ آج ہی خبر آئی ہے کہ سندھ کے علاقہ میں جو رینجرز اور سندھ پولیس نے آپریشن شروع کیا وہ کچے کے جو کرمنلز ہیں ان کے خلاف، تو وہاں پہ بھی ایک شہادت ہو گئی ہے۔ تو یہ کوئی بہت اس بات کو جو وزیر داخلہ صاحب نے کی ہے یہ غیر سنجیدگی کی حد ہے، اس پہ میں کوئی زیادہ کمنٹ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ بالکل سر، یعنی آپ کے خیال کے مطابق کہ بلوچستان میں ایک بہت سیریس کرائسس ایگزسٹ بہرحال ضرور کرتا ہے۔ سر، یہ فرمائیے گا ہمارے آڈینس کے لیے کہ بلوچستان کا مسئلہ آخر ہے کیا؟ میں یہ سوال اس لیے بھی پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ پولیس کا اور انسرجنسی اور اس طرح کے معاملات سے ڈیل کرنے کا ایک خاصا وسیع تجربہ ہے۔ تو سر کائنڈلی یہ فرمائیے گا کہ کیا ایشو کیا ہے؟ دیکھیے جی، پہلے تو آپ کو اس کو علیحدہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے یہ پولیس کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ پولیس جو ہے، جب ہم ایس ایچ او کی بات کرتے ہیں یا جو پولیس ہے تو وہ ایک لمیٹڈ ایریا، محدود ایریا ہے، اور اگر جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو پہلے ہی پولیس جو ہے وہ بہت تھوڑے علاقہ میں ہے، اس کو 2 حصوں میں اے ایریا اور بی ایریا میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ پولیس کی ایکسس جو ہے وہ صرف اے ایریا تک ہے، بی میں لیویز اور دوسرا طریقہ کار ہے۔ سو بلوچستان میں تو پولیس کا یہ جو موجودہ دہشت گردی ہے اس سے نہیں نپٹا جا سکتا۔ یہاں پہ جو پولیس کے ایک انتہائی جو کمپیٹنٹ پولیس افسر ریٹائر ہیں، جو آئی جی رہے بلوچستان میں اور ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے رہے طارق خسا صاحب کی بات میں کروں گا، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک انگریزی اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا اور انہوں نے اس پہ بڑی سیر حاصل اپنا تجزیہ پیش کیا ہے
کہ جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے. اب انہوں نے وہاں سے سٹارٹ کیا کوئی 79 میں جب ایران میں انقلاب آیا اور وہ یہاں پہ فال بیک ہوا تو ابتدائی طور پہ جو شیعہ سنی جو ایک دہشت گردی یا کلیش تھا اس کو ہوا دی گئی، اور اس کے بعد وہ جو سیکٹیرین ٹیررزم تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ افغانستان میں ایک جو تھا وہاں پہ روس نے جو جب وہاں پہ مداخلت کی اور وہ سارا کا سارا جو افغان مہاجرین کا فال بیک پاکستان پہ آیا اور وہ جو لوگ آئے، تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے. اور آج جو مسلسل پچھلے آپ دیکھیے پچھلے جو 50 سال ہیں اس میں یہ 40 سال ہیں، 40 سے زائد سال ہو گئے، تقریباً 45 سال ہو گئے 79 سے آن ورڈ. تو یہ جو دہشت گردی ہے یہ مزید بڑھتی گئی ہے. ادر دین وہ جو وہاں کے لوکل مسائل ہیں اس کے علاوہ یہ جو باہر سے وہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے جو سپورٹ کی جا رہی ہے، جس میں آپ کا مخالف جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے انڈیا، اس کے جو ایکٹر جو ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کی بڑی زندہ مثال ہے وہ کلبھوشن یادو جو وہاں سے گرفتار ہوا تھا، وہ حاضر سروس ان کا افسر تھا. تو یہ آپ اس کو لوکل لیول پہ اس دہشت گردی کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی وجوہات صرف کہ جی لوکل لیول پہ ہیں یا کسی ایس ایچ او یا پولیس کا کام ہے. اس کی جڑیں تو انٹرنیشنلی ہیں، اور جو انٹرنیشنلی جو دہشت گردی ہے جو اب آپ نے اخباروں میں دیکھا، ٹی وی پہ دیکھا، مختلف جو ذمہ دار افسران ہیں یا جو لوگ ہیں ان کے بیانات بھی آتے ہیں کہ جی افغانستان سے یہاں پہ امپورٹ کی جا رہی ہے یا ایکسپورٹ کی جا رہی ہے ٹیررزم. اسی طرح ایران کا جو علاقہ ہے وہاں سے، اور آپ کو پتہ ہے کچھ مہینے پہلے جو ہے باقاعدہ یہاں سے پاکستان آرمی نے، پاکستان ایئر فورس نے ایئر اٹیک کیا تھا اور وہاں پہ لوگ مارے تھے. تو یہ مطلب یہ کوئی چھوٹا نہیں، بڑا کمپلیکیٹڈ جو ہے معاملہ ہے جو یہ بلوچستان کی دہشت گردی کا. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پولیس کے بس کی بات ہے. بالکل سر. اور اس میں ساتھ سر جس طرح آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا جو انٹرنیشنل اسپیکٹ ہے اس کو ایکسپلین کیا، ساتھ ہی چائنا جو پاکستان کا ایک بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور بڑا ٹائم ٹیسٹڈ الہی ہے، اور اس نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے اور اس کے جو گلوبل ایمبیشنز ہیں جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، اس سے بھی بلوچستان کی اہمیت اور جو اس کے انٹرنیشنل اسپیکٹ وہ بہت زیادہ واضح ہوتا ہے. یقیناً دیکھیے نا جی، یہ اب جو چائنا اور پاکستان جو سی پیک کی بات کر رہے ہیں اور گوادر میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ ایئرپورٹ تقریباً مکمل ہو گیا ہے، اور اس طرح جو سڑکیں یا سڑکوں کا جو جال ہے وہ بچھ گیا ہے اور بچھ رہا ہے. تو یہ ظاہر جو چائنا کے مخالف لوگ ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، یا جو پاکستان کی جو حیثیت ہے جو گلوبلی، وہ تو اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں ہے. تو لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ طاقتیں نہیں چاہتی. ان کی خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ افراتفری رہے تاکہ ان کے جو مقاصد ہیں ان کو وہ اچیو کر سکیں. اور چائنا کو جو ایک اب دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت ہے، بلکہ طاقت بن چکی ہے اور مستقبل کی شاید سپر پاور جو ہے وہ چائنا ہی ہو، تو اس کو روکنے کے لیے جو ان کے مخالف لوگ ہیں وہ بھی یہاں افغانستان میں جو ہے اس کو ہوا دیتے ہیں اور اپنی دخل اندازی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سر، یہیں پہ میرا ایک اور سوال ہے کہ چائنا اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور پورے پاکستان میں کر رہا ہے، خاص طور پہ بلوچستان میں، تو جس طرح گوادر اور باقی چیزوں کی آپ نے بات کی، اس حوالے سے مقامی لوگوں کے کیا تحفظات ہیں؟ اچھا، اس پہ میں کوئی بہت زیادہ بات کروں گا نہیں، لیکن وہی جو اتنا میں نے اخباروں میں پڑھا کہ جی روزگار ہمیں دیا جائے، یہاں پہ جو لوگ ہیں باہر سے آ رہے ہیں، جو ہماری آبادی ہے اس کو سکویز کیا جا رہا ہے، یہاں پہ جو نان بلوچی ہیں وہ یہاں آ کے آباد ہو جائیں گے، اور یہ اس طرح کے تحفظات ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف چیزیں سامنے دکھانے کے لیے ہیں، پیچھے اصل جو ایجنڈا یا مقصد ہے وہ کچھ اور ہے. وہ صرف یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو ہے اس میں جو ہے یہ ڈی اسٹیبلائز رہے، اور تاکہ جو پاکستان کی مخالف طاقتیں ہیں ان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں وہاں پہ آسانی ہو. سر چونکہ آپ نے بات کی کہ یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے، تو سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے ایز اے اسٹیٹ اس مسئلے کے حل کے لیے اگر پالیسی اس حوالے سے آپ اس کے چیدہ نکات یا سٹیپس جو ہم نے لیے ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتا دیں. دیکھیے، یہ جو حامد میر صاحب کا پروگرام تھا، انہوں نے ایک دنیا نیوز میں مہر بخاری صاحبہ کو
انٹرویو دیتے ہوئے ان سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی کہ 1948 میں خان آف کلات نے یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ اینٹی علیحدہ رہے گی بلوچستان کی، بٹ وہ پاکستان کے ساتھ ہوں گے. لیکن 1955 میں 1 یونٹ بن گیا اور وہ ایک چیز ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ ایک مغربی پاکستان بن گیا 1 یونٹ. وہ اس کی وجہ جو بتائی گئی وہ یہی تھے کہ جی زیادہ صوبے ہیں تو اس پہ خرچہ زیادہ آتا ہے، خرچہ کم کریں گے تو ایک صوبہ ہو. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونی شروع ہوئیں کہ پھر 1962 میں آپ نے نہیں کیا. جو یہ انہوں نے میر صاحب نے بات کی. اور اب دیکھیے کہ ایپیکس کمیٹی جو ہے وہاں اس کی میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ بھی حامد میر صاحب نے میں ان کی بات ہی کوٹ کرتا ہوں کہ یہاں سے اسلام آباد سے جو لوگ ہیں جو کمیٹی میں جو شامل ہو گئے وہ وہاں گئے. وہاں کا جو لوکل تھا جس کو انہوں نے دعوت دی مینگل صاحب کو، تو وہ نہیں آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے جتایا ہے نون لیگ کو اور پاکستان پیپل پارٹی کو، وہ ان کو بلوائیں، اسٹیک ہولڈر وہ ہیں. تو وہ ایپیکس کمیٹی جو ہے اس کو مقاصد بقول ان کے حاصل نہیں ہو سکے جو اس کے لیے وہ کرنے چاہ رہے تھے. تو اگر یہ جو صورتحال ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے جو پولیٹیشنز ہیں یہ صرف بلوچستان کے نہیں، پورے پاکستان کے لوگ جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں ہیں، ان سب کو سر جوڑنا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے اس سے پہلے 10 سال پہلے جب مالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے لوگوں سے بات کی، اور اس طرح کی جو اس وقت ہو رہی تھی دہشت گردی اس میں فرق بھی آیا تھا. تو یقیناً حل جو الٹیمیٹلی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو مار نہیں سکتے. وہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ کوئی غیر تو ہیں نہیں ہیں، کچھ بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا، چند 100 ہوں گے، 1000 چند ہزار ہو سکتے ہیں. وہ 1 کروڑ سے زائد آبادی کا صوبہ ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس جو چند 100 یا چند ہزار لوگ ہیں ان کو مارنے کے لیے آپ ساری آبادی، تو وہ جو بہت سارے لوگ ہیں تو ان سے آپ کو بات کرنی ہوگی. تو بات کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں. اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہے اور وہ یقیناً اس پہ کام کریں گے. سر اس میں ہمارا لاسٹ اگر ہم کنکلوژن کی طرف اپنی بات کو لے کے جائیں تو بات وہی حل کی طرف آتی ہے. اس کا آپ نے تذکرہ کر دیا. ابھی ریسنٹلی ایک تحریک بھی چل رہی ہے ابھی پھر، جس میں آپ نے ظاہری دیکھا ہوگا مارنگ بلوچ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ پرامن طریقے سے ایک طرح وہ کر رہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان مسئلے کا کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے اور نکل جائے گا؟ جی بالکل نکل سکتا ہے. دیکھیے اب اس میں خرابی زیادہ یہ آ گئی ہے کہ جو اس وقت ابھی جو ہوئی ہے 26 تاریخ کو ٹیررزم جو ہوئی ہے اس میں پڑھی لکھی خواتین، ایک ماہر بلوچ کا نام آ رہا ہے کہ اس نے خودکش وہاں پہ حملہ کیا ہے. تو یہ ایک زیادہ خطرناک بات ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اسٹیٹ سے مایوس ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو آن بورڈ لینا ہے، ان سے بات کرنی ہے، ان کے مسائل سننے ہیں، ان کو یقین دلانا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یہ تو کبھی بھی کسی کے جو ان کے جو اس ملک کے رہائشی لوگ ہیں اس پاکستان کے جو ان کے ساتھ تو جو ہے وہ کوئی زیادتی نہیں کرے گی، نہ کرنا چاہ رہی ہے. اور یہ جو ہوا دی جا رہی ہے وہاں پہ بلوچی اور غیر بلوچی، اس کو ختم کرنا ہوگا. پاکستان کے بہت سارے جو باقی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ بلوچستان کے بچے پڑھ رہے ہیں. شکر الحمدللہ کہ کوئی کسی کے خلاف کوئی ایکشن لوکل لوگ ابھی تک ایسی بات نہیں آئی. اس بات کا پورے پاکستان میں احساس ہے کہ وہاں پہ جو بلوچستان میں چند لوگ ہیں جو شرپسند ہیں، وہ لوگ ہیں جو دوسرے پاکستان کے مخالف جو ملک ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. تو ان کو روکنا ہے. تو صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہاں پہ سوال ہوگا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ پاکستان کے انتخابات کے بعد جو ہے ابھی تک اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جینون جیتے ہوئے لوگ نہیں ہیں. تو یہ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جیسی بھی ہیں اسمبلیاں کام کر رہی ہیں، اسمبلیوں میں ڈسکس ہونا چاہیے. بلوچستان اسمبلی میں ڈسکس ہو. بلوچستان اسمبلی جو ہے وہ کوئی قرارداد پیش کرے، کوئی حل لے کے آئے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں.
تو یقیناً یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، جیسے آپ نے سنا کہ بلوچستان کا مسئلہ دراصل انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اگر اس کے حل کی طرف ہمیں جانا ہے تو وہاں کے جو سیاستدان ہیں ان کو، پورے پاکستان کے جو سیاسی نمائندے، ان کے ساتھ مل بیٹھنا ہوگا، اور بالآخر وہاں کی جو عوام کے اصل مسائل ہیں ان کو کسی صورت بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اس دعا کے ساتھ کہ بلوچستان کے لوگ امن دیکھیں اور بلوچستان میں اور پاکستان کے تمام علاقوں میں خوشحالی آئے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔